الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری عزت مآب و عفت مآب ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر کے 64 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. چاہتے ہیں کہ وہ قضیہ لے جائے طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف، حالانکہ وہ حکم دیے گئے ہیں کہ وہ اس کا انکار کریں، اس کو نہ مانیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے. دور کا گمراہ کرنا یعنی گمراہ کر کے دور ڈال دے ان کو. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی نشست کی پچھلی 2 آیتیں، اس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ اپنے فیصلے اللہ اور رسول کی طرف لے جائیں. ان آیتوں کے اندر وہ لوگ جو اپنے فیصلے اللہ اور رسول کے علاوہ دوسروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. تو اس طرح پچھلی 2 آیتوں میں اور ان آیات کے اندر ربط ہو جاتا ہے کہ یہاں مذمت بیان کی گئی ہے، وہاں ایمان والوں کو ہدایت کی گئی، حکم دیا گیا کہ تم اپنے فیصلے اللہ اور رسول کی طرف لے کر جاؤ. ان آیات کے شان نزول میں واقعہ آتا ہے. بشر نامی ایک منافق تھا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا. اس کا یہودی سے جھگڑا ہوا.
جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ آپس میں اس جھگڑے کو نپٹا نہ سکے. تو یہودی نے تجویز رکھی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس قضیے کا فیصلہ کروانے کے لیے، اس جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. یہ یہودی کہتا ہے. وہ بشر جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، وہ تیار نہیں ہوا کہ نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن، اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں. عجیب بات ہے، یہودی محمد عربی کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لیے تیار ہے. دونوں کے پیچھے ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ برحق ہوگا، انصاف والا ہوگا، حق والا ہوگا، وہاں کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. اور یہودی جانتا تھا کہ میں حق پر ہوں، لہذا اس نے اپنے سردار کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جانے کو ترجیح دی، قضیہ لے جانے کو ترجیح دی. وہاں اس کو بھی یقین تھا کہ میں ناحق پر ہوں، اور وہاں اگر فیصلہ لے کر جائیں گے تو وہاں تو کوئی روح رعایت کی جائے گی نہیں، جو حق ہے وہ حق، اگرچہ وہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں بظاہر، لیکن اگر وہ حق پر ہوگا تو اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور میں تو ناحق پر ہوں. یہ راز تھا. بہرکیف دونوں نے آپس میں گفتگو کی، اور کسی طرح یہودی نے اس منافق بشر اس کو راضی کر لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بشر اور یہودی گئے اور ساری داستان سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹیگیشن کیا، تحقیق کی، اور تحقیق کے حال کے بعد یہودی کے حق میں حق ثابت ہوا، چنانچہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا. یہاں بشر جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا وہ راضی نہیں ہوا، اس سے خوش نہیں تھا، تو اس نے ایک دوسری تجویز رکھی، اور وہ تجویز یہ کہ کسی بھی طرح یہودی کو اس نے اس بات پر راضی کر لیا کہ ہم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں فیصلہ لے کر کے. اور وہاں راز یہ تھا کہ حضرت عمر کفار کے بارے میں بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے. تو یہ خوش فہمی میں تھا کہ کفار کے بارے میں سخت ہیں اور یہود تو کافر ٹھہرے ایک درجے میں، چنانچہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہودی نے سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے. پوری بات سن کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے بشر کی طرف، کیا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے؟ تو بشر نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. تو کہا کہ ٹھہرو. اندر گئے، تلوار لے کر باہر آئے، سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تلوار سے. اس کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ مقتول منافق کے ورثہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں انہوں نے قتل کا دعویٰ دائر کر دیا کہ بغیر کسی سبب کے حضرت عمر نے کسی دلیل کے قتل کر دیا اس طریقے سے، اور اس کے کفر کی اور نفاق کی جھوٹی جھوٹی تعویلیں کر کے اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے وہ تل گئے. لیکن بہرکیف وہ بات سنی نہیں گئی.
یہ تو ہوا آیات کا شان نزول۔ اب تمام آیتیں جو پڑھی گئی ہیں ان تمام آیتوں کو اس واقعے کے ساتھ ہم چسپا کرتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ آئیے سنیے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیے؟ کہتا ہے کہ میں تو قرآن کو بھی مانتا ہوں، توریت کو بھی مانتا ہوں، انجیل کو بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلہ کس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ طاغوت کی طرف۔ طاغوت سے مراد شیطان۔ کعب بن اشرف کے متعلق یا تو وہ خود شیطان تھا اس لیے طاغوت کہا گیا، شیطان کہہ دیا گیا، یا شیطان نہیں تھا تو شرعی فیصلہ چھوڑ کر کے خلاف شرع فیصلے کی طرف جانے کی دعوت اور تعلیم شیطان ہی دیتا ہے۔ تو جو اس کی تعلیم کو مان لیتا ہے اور اس کے بعد وہ قضیہ اور فیصلہ لے کر کے کس کے پاس جاتا ہے تو گویا وہ شیطان کی اتباع میں شیطان ہی کے پاس جاتا ہے، یوں سمجھا جائے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان کے پاس جاؤ گے تو وہ تو تمہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے گا۔ دوسری آیت، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو دیکھے گا منافقین کو کہ وہ ہٹتے ہیں رک کر کے، آتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ یہ بشر یہودی نے کہا کہ ہم محمد عربی کے پاس جاتے ہیں تو رک گیا، تیار نہیں ہوا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کیا حال ہوتا ہے جب کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا اور میلاد کا۔ مطلب جب بکری ڈبے میں آ گئی اور وہ قصوروار ٹھہرے، اب ان کا نفاق کھلنے لگا، ان کی خباثت ظاہر ہونے لگی، ان کی چوری ظاہر ہونے لگی، تو اس کے بعد نبی کے پاس آ کر کے جھوٹی تعویلات کرتے ہیں، تعویلات باطلہ، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مقتول ساتھی کو گویا کہ بری، انوسنٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے فیصلے کو برحق نہیں مانتے، حق نہیں مانتے، ہم تو حق مانتے آپ کے فیصلے کو، یا ہم شریعت سے ناراض ہیں اس لیے ہم شریعت کو بھی فالو کرتے ہیں، آپ کے فیصلے پر سے بھی ہم راضی ہیں، لیکن ہم دوسروں کے پاس صرف اس لیے گئے فیصلہ لے کر کے ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا اور میلاد کا تھا۔ یہ تعویل کرتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اشارہ دیا گیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی تعویلات باطلہ میں نہ آئیے، ان کی جھوٹی قسموں میں نہ آئیے، اعراض کیجیے ان سے، اور حضرت عمر کے خلاف جو شکوہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درجے میں ٹھیک ہی کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جاوے، اور رسول کی اطاعت نہ کر کے گویا کہ کفر کا اظہار ہو چکا، اور کفر کا اظہار ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے قتل کیا ہے، تو حضرت عمر تو حق بجانب ہیں، انہوں نے ٹھیک قتل کیا ہے۔ وائز ہم، ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان سے اعراض کرو تو بالکل ہی اعراض کرتے رہو، ہاں، خیر خواہانہ مشورہ دو، ان کو نصیحت کرو اور کہو ان سے ان کے جی میں کام کی بات۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کیا جاوے اللہ کے فرمان سے۔ یہ بالکل واضح حکم ہے کہ جتنے بھی رسول بھیجے وہ اللہ کی اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے بھیجے گئے اللہ کے حکم سے۔ اب انہوں نے رسول کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کیا اور نہیں مانا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور اس جانے کی جھوٹی تعویلات بیان کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے۔ تو کہا کہ ضابطہ تو یہی ہے کہ نبی بھیجا جاتا ہے اس کی اطاعت کی جائے،
اگر بالفرض و تقدیر تم سے اطاعت نہیں ہوئی، تم قصوروار تھے، تو نبی کے دربار میں آ کر کے کہہ دیتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے قصور ہو گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جھوٹی تعویلات کے بجائے، تعویلات باطلہ کی بجائے اور جھوٹی قسمیں کھانے کے بجائے وہ آپ کے دربار میں آتے اور آپ کے سامنے ساری بات رکھ دیتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور جاؤ کا آپ کے پاس آتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہاں رسول کے پاس جانے کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا منصب ہے اس پر ایک درجے میں حملہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کرنا، اس سے نبی کو ایذا پہنچی، تو اس ایذا پہنچنے کی وجہ سے یہ شرط لگائی کہ تم بھی اللہ سے مغفرت طلب کرو اور نبی کے پاس جا کر کے نبی سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو، اور نبی جب مغفرت کی دعا تمہارے لیے کریں گے تو تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. آیات کا شان نزول وہ تو خاص واقعہ ہے، لیکن اس سے عام ضابطہ نکالا گیا ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے گا کہ آپ میرے گناہ کی معافی کی دعا کر دیجئے، گناہ کی بخشش کی دعا کر دیجئے، اور نبی اس کے لیے گناہ کی بخشش کی دعا کر دیں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اور یہ حکم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا کہ آپ کی حیات میں آپ کے دربار میں جا کر کے کوئی آپ سے درخواست کرتا اور نبی اس کی درخواست پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور اس کی بخشش ہو جاتی، یہی حکم روضہ اقدس پر حاضری کا بھی ہے کہ روضہ اقدس پر حاضری کے وقت اللہ تبارک و تعالی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے اپنے مغفرت کی دعا کی، اس کی بخشش ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تدفین وجود میں آ گئی. 3 دن کے بعد ایک گاؤں والا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر گر پڑا اور زار زار رونے لگا، اور اسی آیت کا حوالہ دیا، اسی آیت کا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کا حوالہ دے کر کے وہ کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی گنہگار اگر نبی کے دربار میں پہنچتا ہے اور نبی سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرتا ہے اور نبی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کیجئے. زارو زار رونے لگا، زارو قطار رونے لگا. کہا جاتا ہے کہ وہاں جو حاضرین تھے انہوں نے روضہ اقدس سے، قبر اطہر سے آواز سنی، قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی، تیری بخشش ہو گئی. اللہ ہم سب کی بھی بخشش فرمائے، اس رحمت کے عشرے میں رحمت کا نزول فرماوے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماوے، اور تمام قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، مکروہات، بلیات سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت. اللہم صل علی